اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ثلاثی مزید فی ابواب پڑھ رہے ہیں۔ باب افعال ہم نے پڑھنا شروع کیا ہے، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ جب ثلاثی مزید فی کوئی لفظ 3 حرف سے 4 حرف میں چلا جاتا ہے تو کچھ اس میں اضافہ بھی ہوتا ہے اور اس کی خاصیت اور معنی میں بھی تبدیلی آتی ہے۔ خاصیت اور ذائقے میں بھی تبدیلی آتی ہے، اس کی مثال آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے، اور چائے کے اعتبار سے بہت ایک اعلیٰ مثال ہے۔ تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں آ کر ہم نے ثلاثی مجرد میں دیکھا یہ فعل لازم تھا، خرجہ وہ نکلا، جب ثلاثی مزید فی میں گیا تو اس نے نکالا۔ لیکن دلچسپ بات یہاں آ کر امر کے صیغے میں آتی ہے، اور وہ اس کی منفرد بات ہے، اس کو ہم اس کی اہمیت کے اعتبار سے کہتے ہیں۔ دیکھیے، جب ثلاثی مزید فی باب افعال کا امر ہم نے بنانا ہوتا ہے تو ہم پہلے پیچھے جو ثلاثی مجرد کے ابواب ہیں ہم ان کو ڈسکس کرتے ہیں۔ فتح یفتح، یفتح، اور اسی طرح جب ہم اس کو امر بنائیں گے تو یہ تفتح میں چلا جائے گا۔ اور ثلاثی مجرد کا امر کے لیے ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں فاتحہ، فا جزم والا، تا کے اوپر زبر، ہا کے اوپر جزم کی علامت، اور عین کلمہ اگر زیر آ جائے، زبر آ جائے تو جو حمزۃ الوصل لکھتے ہیں وہ زیر سے لکھتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم کہتے ہیں ضربا، یضربو، تضربو، تو مارتا ہے یا مارے گا۔ اس کا امر بنانے کے لیے جب ہم کہتے ہیں حمزۃ الوصل کے نیچے پھر ہم زیر لے کے آتے ہیں، کیونکہ عین کلمے کی علامت جو زیر ہے، تو حمزۃ الوصل کے لیے اگر عین کلمہ زبر والا اور زیر والا ہو تو حمزہ کے نیچے زیر لگائیں گے، یہ افتح بن جائے گا۔ یہ بات ہو رہی ہے ثلاثی مجرد کی۔ اسی طرح جب ہم کہتے ہیں ناصرہ ینصرو، ینصرو وہ مدد کرتا ہے، کرے گا، تنصرو تو مدد کرتا ہے یا کرے گا، تنصرو تو مدد کرتا ہے کرے گا۔ تو اس کا امر جب ہم بنا رہے تھے ہم بناتے ہیں انصر۔ اب عین کلمے کی علامت جو ہے وہ پیچھے اسی طرح چلی جاتی ہے، اگر پیش ہو عین کلمے کی علامت تو حمزۃ الوصل کے اوپر۔ یہ ثلاثی مجرد کے قاعدے تھے امر بنانے کے لیے۔ جب ثلاثی مزید فی میں آتے ہیں تو اس کا امر بنانے کے لیے حمزہ جو ہوتا ہے خرجہ، اخرجہ، اخرجہ، تخرجو۔ اس سے جب ہم امر بناتے ہیں تو تا علامت مضارع گر جاتی ہے اور تخرج بن جاتا ہے۔ جب ہم حمزۃ الوصل لگاتے ہیں وہ پڑھنے کے لیے تو اس کا حمزۃ الوصل کے اوپر جو الف کے اوپر زبر ہے یہ فکس ہے، یہ نہیں بدلتی۔ یعنی یہاں دیکھیے ثلاثی مجرد میں ہم نے عین کلمے کی وجہ سے زبر ہو یا زیر ہو تو یہاں زیر لگائی ہے، یہاں ہم نے پیش لگایا، لیکن یہ جو حمزہ ہے پڑھنے کے لیے لگایا گیا یہ فکس ہے، یہ آخرج ہی رہتا ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھیے اس باب کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں جو حمزہ ہے یہ فکس ہے۔ اب ہم اس کے بعد دوسرا باب آپ کے سامنے شروع کرتے ہیں، اور دوسرے باب کا نام ہے باب تفعیل۔
باب تفعیل میں دیکھیے لیسن نمبر بھی ہم تبدیل کرتے ہیں، لیسن نمبر 33 ہے اور پیج نمبر 185 ہے۔ دیکھتے ہیں ہم نون زیر لام اگر اس کا مادہ ہو نظر اور اس کا وزن آ جائے گا ثلاثی مزید فی سے، اس کا وزن بنے گا فعالہ۔ ماضی میں یہ فعالہ جائے گا، وزن کے اعتبار سے یہ فعال آئے گا، یہ ماضی میں جائے گا تو یہ نزلہ بن جائے گا، نزلہ، اور مضارع میں جائے گا تو نزلہ ینزل۔ ماضی مجہول میں جائے گا تو یہ نزلہ بن جائے گا۔ مضارع مجہول میں جائے گا تو یہ ینزل۔ نزل ینزل، نزل ینزل، اور دیکھیے اس کا امر بناتے وقت جب ہم تنزل میں جاتے ہیں، نزل یہ تا اٹھاتے ہیں تنزلو، اس کا علامت مضارع جو ہے وہ چلا نکال کے اتارتے ہیں تو یہ نزل، یہ اس کا جزم بنتا ہے، کیونکہ پڑھا جائے گا اس لیے حمزہ کی ضرورت نہیں ہے، اور رات تنزل اسم فاعل میں منزل، اور اسم مفعول میں منزل، اور مصدر اس کا آئے گا تنزیلا۔ اس باب کی خاصیت ہے تدریجاً اتارنا۔ ہم نے دیکھا کہ ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی باب افعال کی خاصیت تھی یا مشتقی کے اعتبار سے، اور اس باب کی خاصیت ہے، اس باب کی خاصیت ہے تدریجاً اتارنا، اہتمام سے۔ اہتمام سے اتارنا، تدریجاً اتارنا۔ تو دیکھیے قرآن مجید کی ایک آیت ہم آپ کو سورہ آل عمران کی بتاتے ہیں، اس میں یہ دونوں الفاظ ادا ہوئے ہیں، اور قرآن مجید کے لیے جب انزل لفظ لے کے آتا ہے قرآن مجید، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تو اس اعتبار سے قرآن مجید کے لیے جب انزل لفظ بولا جاتا ہے تو لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک یکمشت قرآن مجید آیا۔ آسمان دنیا سے قرآن مجید جب زمین پر 23 برس میں اترا تو اس کے لیے قرآن مجید کے لیے نزل لفظ لے کے آیا۔ یہی جو انزل لفظ ہے، جب یہ توراۃ اور انجیل کے لیے بولا گیا تو یہ سورہ آل عمران کی پہلی آیت دیکھیے، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان۔ تو اس اعتبار سے اس آیت میں دیکھیے کہ توراۃ اور انجیل کے لیے قرآن مجید انزل لفظ لے کے آیا، اور
آسمان دنیا سے زمین پر لانے کے لیے قرآن مجید کے لیے یہ لفظ تنزیل لے کے آیا. تو اس کو ہم دیکھتے ہیں نزلہ، اس نے نازل کیا. اور نزلہ میں ہم نے دیکھا جب ثلاثی مجرد میں تھا تو وہ فعل لازم تھا، وہ اترا، یہ اس کے یہ معنی تھے. ثلاثی مجرد میں یہ فعل لازم تھا نزلہ، وہ اترا. لیکن جب ثلاثی مزید فی میں گیا تو ہم دیکھتے ہیں اس نے اتارا، پھر اتارا گیا. لازم مجرد میں پھر مضارع مجرد میں اتارا جاتا ہے یا اتارا جائے گا. مضارع مجرد میں اتارا جاتا ہے. فعل مضارع میں وہ اتارتا ہے. اتارتا ہے یا اتارے گا. مضارع مجرور میں ہم دیکھتے ہیں اتارا جاتا ہے یا جائے گا. امر میں تو اتار اور مت تو اتار، تو مت اتار، اور اتارنے والا اور اسے مفعول میں اتارا گیا جسے اتارا جائے. اور مصدر میں ہم دیکھتے ہیں اتارا جانا. اب ہم نے دیکھا آج باب تفعیل مکمل ہوا ہمارا. اس کے بعد ہم دوسرے باب کی طرف جائیں گے. دونوں باب جو ہیں یہ فعل لازم سے مقتدی کی طرف لے کے آ رہے ہوتے ہیں. ثلاثی مجرد سے ثلاثی مزید فی میں اس کا ذائقہ بھی بدلا اور اس کی خاصیت بھی بدلی. جزاک اللہ خیر.